السلام علیکم ویئرز، پروگرام اسلام آباد اپڈیٹس کے ساتھ سر خان آپ کے ساتھ. اسلام آباد اپڈیٹس میں آج ایک بہت ہی پلیزنٹ سرپرائز ہے ہمارے پاس، اور ہم آپ کی ملاقات ایک بہت ہی اہم شخصیت سے کرانے والے ہیں. حمزہ شفقات صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم سر. تھینک یو. السلام علیکم سر. تھینک یو سو مچ. آپ کی بہت بزی اسکیجول تھا جس کے دوران آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اسپیشل تھینکس ٹو یو. اور ہمارے نزدیک یہ بہت اپریشیٹیبل ہے، آنر ہے کہ آپ نے ٹائم دیا ہے. آپ کی بہت سی مصروفیات ہیں، لیکن ہم آج تھوڑا سا ٹائم آپ سے لیں گے اور اپنے پروگرام اسلام آباد اپڈیٹس کے توسط سے لوگ یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کی ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز کا اسکیجول کیسا رہتا ہے، اور آپ کیا فیل کرتے ہیں کہ اتنی ڈیڈیکیشن کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں. کسی ریوارڈ کی تمنا ہے یا کسی آپ اتنی جو ڈیڈیکیشن آپ نے اپنے آپ کو وقف کیے رکھا ہے دن رات، خاص کر کے کرونا کی سچویشن میں ہم نے دیکھا کہ آپ نے جس طریقے سے اسلام آباد شہر کے باسیوں کو اس پینڈیمک سے بچایا ہے اور بہت حد تک وہ جو خدشات تھے ان کو کنٹرول کیا، جتنی میجرز ہو سکتے تھے وہ آپ نے لیے. تو ہم آپ سے سننا چاہیں گے. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. آپ یو ویری کائنڈ. آپ نے اتنا کہا ہے. میں بالکل ایک عام سا ایوریج اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ ایوریج آفیسر ہوں اور ایوریج ہی کام کرتا ہوں. جو کام کی موٹیویشن ہے، جو ہم نے محنت کی ہے، اس کے پیچھے کوئی لالچ نہیں ہوتی، کوئی ہرس نہیں ہوتا، کوئی یہ خواہش نہیں ہوتی کہ ہمیں کوئی میڈلز مل جائیں گے یا کوئی کچھ کر لیں. یہ ہمارا کام ہے اور حکومت پاکستان اس کی ہمیں تنخواہ دیتی ہے اور ہمارے سے ایکسپیکٹ کرتی ہے. کچھ پوسٹس کے اوپر ہمیں زیادہ محنت ایکسپیکٹ کی جاتی ہے، جیسے ڈپٹی کمشنر کی پوسٹ ہے جس میں 24 آورز آپ نے کام کرنا ہوتا ہے. ابھی جو ہمارا کام ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اگر اس میں ذرا سی بھی سستی ہو یا انٹرسٹ نہ لیا جائے تو اس سے لوگوں کی جانیں جا سکتی ہیں، لوگوں کی کاروباری زندگی تباہ و برباد ہو سکتا ہے، لوگوں کی ڈیلی لائف ڈسٹرپٹ ہو سکتی ہے. اس طرح کا کام ہوتا ہے جو ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ یا ڈپٹی کمشنر کا ہوتا ہے یا ضلع انتظامیہ کا کام ہے. جس کی آپ کو سمپل اگزامپل دیتا ہوں کہ اگر ہم بہت زیادہ محنت نہ کرتے، ویجیلنٹ نہ ہوتے، اپنے نرو سینٹرز نہ بناتے یا ریپڈ رسپانس ٹیمز نہ رکھتے، یا ہم جا کے اسمارٹ لاک ڈاؤنز نہ کرتے، تو آج اسلام آباد میں 150 کی بجائے 300 350 لوگوں کی ڈیتھس ہو چکی ہوتی، اللہ معاف کرے. تو اس طرح ہم نے 200 سے 300 لوگوں کی جان بچائی ہے. اس کے لیے ہمیں یہ ویجیلنٹ ہونا پڑتا ہے. اور جو ضلعی انتظامیہ کا کام ہے، جیسے آپ دیکھیں عید آ رہی ہے، اب عید کے اوپر اویئرنیس کریٹ کرنا، اس پہ میں ابھی آتی ہوں. ہم جاننا چاہیں گے کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کا ایکسپیرینس جو تھا وہ آپ نے جب اڈاپٹ کیا ہے تو آپ کو کوئی پرائر گائیڈنس تھی اس حوالے سے، یا پھر ادر سٹیز میں بھی کوئی نیٹ ورکنگ تھی کہ تمام سٹیز میں اکراس پاکستان اس طرح کا ماڈل اڈاپٹ کیا جائے؟ جی، اصل میں اسلام آباد شہر جو ہے نا، اس کے اندر اس لحاظ سے کچھ چیزوں میں انتظام کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ پورے پاکستان کے لوگ یہاں پر آ کے پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں. تو یہاں پہ لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو ادر سٹیز. لیکن کچھ چیزوں میں اسلام آباد کا بہت فائدہ ہے کہ اتنی پلانڈ سٹی ہے کہ یہاں پر لاک ڈاؤن کرنا ہو یا اویئرنیس کریٹ کرنی ہو یا کوئی بھی چیز عوام کو فوری طور پہ پہنچانی ہو تو ہمارے لیے بڑا آسان کام ہے. اسمارٹ لاک ڈاؤن کا کام کیسے شروع ہوا کہ جب ہم نے پورے اسلام آباد کو پوری طرح سے سیل کیا تو ہم نے دیکھا کہ ہمارے رزلٹس ٹھیک ہے، کنٹرول تو ہو رہے ہیں، لیکن ہمیں نظر آیا کہ اس طرح تو کاروباری زندگی نہیں چل سکے گا. لوگوں کی ڈیلی لائف ڈسٹرپٹ ہو رہی ہے اور لوگ بھوک سے مرنا شروع ہو جائیں گے، افلاس سے مرنا شروع ہو جائیں گے، لوگوں کی اکانومی خراب ہو جائے گی. تو پہلے ہمیں یہ خود آئیڈیا ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم پورے اسلام آباد کو آنکھیں بند کر کے ٹوٹل لاک ڈاؤن کر لیں، کیوں نہ جہاں پر بیماری ایک تیزی سے پھیل رہی ہے اور ہمیں پتہ چل رہا ہے وہاں پہ 30-40 کیس ہیں، تو ہم اس ایریا کو سیل کریں. تو ہم نے سب سے پہلے یہ کوٹ ہتیال کا ایریا ہے، بارہ کا ایریا، اس کو سیل کیا اور اس کے اتنے زبردست رزلٹ آئے 15 دن کے اندر ہی. جہاں پر ہمیں شک تھا کہ یہاں پہ 250-300 کیس ہو جائے گا، وہاں پہ صرف 0 کیس رہے. پھر ہم نے شالہ دتا میں بھی ایکسپیریمنٹ کیا. تب تک پوری دنیا سے بھی اور کمانڈ سینٹر نے بھی یہ کہا کہ اسلام آباد کے اندر بیسٹ ماڈل جو ہے وہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کا ہی ہے. تو ہمیں پالیسی گائیڈ لائن بھی مل رہی، ہمارا ایکسپیرینس بھی سیٹ ہو گیا، اور ہم نے دونوں کو جوائن کر کے پھر اسلام آباد کے اندر G9 G7 G6 G10 I8 کو اور I9 کو I10 کو پھر ہم نے جگہ جگہ ہم 14 دن کے لیے اسمارٹ لاک ڈاؤنس کرتے رہے. اور اس کی وجہ سے آج الحمدللہ آپ دیکھیں کہ ایک اسمارٹ لاک ڈاؤنس کرنے سے پہلے ہمارے 750-800 کیسز پر ڈے ہوتے تھے، اور اب الحمدللہ 2 دن سے کبھی 26 کیسز آ رہے ہیں، کبھی 36 کیسز آ رہے ہیں، کبھی 50 کیسز آ رہے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ عید تک ہم بالکل اس کو 0 پہ لے جائیں گے. اور اس کے بعد پھر یہ تو ہمارا الحمدللہ یہ ایکسپیرینس بڑا کامیاب رہا. اس کی گائیڈنس ہمیں ایپیڈیمیولوجسٹ بھی دیتے رہے، ہم خود بھی اسٹڈی کرتے رہے، ہم جو اپنی برین اسٹارمنگ کرتے رہے، لوگوں سے ملتے رہے. تو وہیں سے یہ آئیڈیا ڈیولپ ہوا اور پھر ایونچولی حکومت پاکستان اور کمانڈ سینٹر نے بھی ہمیں اس کی پالیسی انپٹ دی. ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ اس جون کے جو مہینہ ہے اس میں آلموسٹ اسلام آباد سے 3000 کے قریب ٹیسٹنگ جو ہے وہ کی گئی ہے لوگوں کی، اور اسلام آباد میں کرونا کے جو پیشنٹ ریشو ہے وہ 200 کے لگ بھگ بھی نہیں رہ گئی، 200 سے بھی کم ہے. ہم ڈی سی صاحب سے یہ جانیں گے کہ ابھی تازہ ترین سچویشن کرونا کے پیشنٹس کے حوالے سے کیا ہے.
جو تازہ ترین سچویشن یہ ہے کہ آج پہلے دن سے لے کے آخری دن تک جو ٹوٹل ہمارے پاس پازیٹیو کیسز آئے ہیں وہ 14,000 آئے ہیں، اور جن لوگوں کو ہم نے ٹیسٹ کیا وہ 1,65,000، بلکہ اب تو شاید 1,70,000 تک ہم پہنچ چکے ہوں۔ 1,70,000 ٹیسٹ ہم نے کیے ہیں، جو کہ پاکستان میں تو ہائیسٹ ہیں ہی ہیں، یہ کسی یورپین کنٹری میں بھی اتنے زیادہ اتنے چھوٹے سے ایریا کے لیے ٹیسٹ نہیں کیے گئے۔ اسلام آباد کے جتنے ہم نے ٹیسٹ کیے ہیں اتنے پورے KPK میں ہوئے۔ اسلام آباد کے جتنے ٹیسٹ کیے ہیں یہ آزاد جموں کشمیر، GB اور بلوچستان کو ملا بھی لیا جائے تب بھی ہمارے ٹیسٹ زیادہ ہیں، ہمارے بڑے زیادہ، اور ہمارے ہر روز 3,000 ٹیسٹ ہوتے ہیں، ہر روز ہم 3,000، کبھی 3,600، کبھی 4,000، کبھی 2,600، یہ ہماری ایوریج ریشو چل رہی ہے۔ اس ٹائم پہ جو ایکٹیو کیسز ہیں، ٹوٹل کیسز تو میں نے آپ کو بتایا 14,000 تھے، لیکن ان میں سے سارے لوگ ریکور کر چکے ہوئے ہیں، اور ابھی ایکٹیو کیسز صرف 2,500 رہ چکے ہوئے ہیں۔ تو آج یہ 2,500 ہیں، ہمیں وہ پتہ ہے وہ کیسز کہاں ہیں، ان کو ہم نے کوارنٹائن کیا ہوا ہے، اور انشاءاللہ اگلے 8-10 دن میں یہ سارے 2,500 کے 2,500 بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، اور زیرو پہ صورتحال جو ہے وہ نارمل ہو جائے گی، وہ اور زیادہ نارمل ہو جائے گی۔ اسی سے ریلیٹڈ بات کرتے ہیں کہ اسلام آباد پرٹیکولرلی اور پاکستان پوری نیشن، آپ کا پیغام کہ عید الاضحیٰ پر کیا اقدامات ہیں جو آپ چاہتے ہیں کہ لوگ اس کے اوپر امپلیمنٹ کریں، اس پر عمل درآمد کریں، کیونکہ عید الفطر کے موقع پر دیکھا کہ لوگوں نے اس کو بہت لائٹ لیا اور یہ ایک دم سے سچویشن شوٹ کر گئی، تو اس میں پھر انتظامی امور میں بھی بہت پرابلم آتی ہے اور آپ کے لیے بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ابھی آپ کیا میسج دینا چاہیں گے ہماری قوم کے نام؟ آپ نے بالکل ٹھیک کہا، عید الفطر سے پہلے اسلام آباد میں 2,500 کیسز تھے، اور عید الفطر کے بعد تقریباً 11,000 کیسز انکریز ہوئے۔ اب ان سب کو ہم نے الحمدللہ سب ریکور کر چکے ہیں، اور اب ہمارے پاس آج پھر 2,500 کیسز ہیں، یعنی کہ پچھلی عید سے پہلے بھی 2,500 کیسز سے ہم 14,000 پہ گئے تھے، اور اگر ہم نے اس عید پر بھی خیال نہیں کیا تو پھر ہم 14,000 پہ جائیں گے، اور 14,000 کا مطلب ہے 140 ڈیتھس، کیونکہ 1% جو ہے وہ ڈیتھ ریٹ ہے۔ اب اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ ہمارے 3 چیلنجز ہیں۔ نمبر 1، ہمارا جو منڈی کا کام ہے اس کو ہم مانیٹر کر رہے ہیں۔ اسلام آباد کے اندر ہم نے جگہ جگہ بڑی منڈیاں لگانے کی بجائے چھوٹی چھوٹی 4 منڈیاں لگائی ہیں، ان کو ہم بڑی اسٹرانگلی اس کو آڈٹ بھی کر رہے ہیں۔ یہ لوکیشنز بھی پلیز بتا دیجیے۔ یہ 4 جگہ ہم نے ترنول پہ، تاکہ وہ ہمارا جو اسلام آباد کا ویسٹرن ایریا ہے اس کو، رورل ایریا جنگی سیدھا والا کو کیٹر کرے گا۔ ایک ہم نے لگائی ہے ترلئی میں، جو ہمارے سارا سٹی ایریا اور جو ہمارے چک شہزاد ایریا ہیں اس کو کیٹر کرے گا۔ ایک ہم نے بارہ لگائی ہے تاکہ مریض آنے والے لوگوں کے اور اس کے ایریا میں جتنے لوگ رہتے ہیں ان کے لیے، اور ایک ہم نے روات میں لگائی ہوئی ہے تاکہ GT روڈ پہ جو لوگ ہیں ان کو وہ دیکھ سکیں۔ یہ 4 ہماری مین منڈیاں، ان 4 پہ ہم پوری طرح SOPs فالو اپ کرائیں گے۔ یہ SOPs کیا ہیں؟ اس پہ انٹری ایگزٹ کے اوپر ماسک ہوں گے، بوڑھے لوگ نہیں آ سکیں گے، بچے نہیں آ سکیں گے، بیمار لوگ نہیں آ سکیں گے، بار بار یہاں پر ٹیسٹنگ ہوگی، لوگوں کو فاصلے سے رکھا جائے گا، جو آ رہا ہے وہ بار بار جانوروں کو ہاتھ نہیں لگا سکے گا، کیونکہ یہ جو منڈیاں ہیں یہ سپر اسپریڈرز ہوتی ہیں۔ کچھ ایریاز ہوتے ہیں جیسے ہم دفتر میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمیں یہاں پر خدشہ نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ ہمارا 10 منٹ کا 4 منٹ کا انٹریکشن ہے، ایک کمرے میں 2 یا 3 لوگ بیٹھیں گے، ہوا چینج ہوتی رہے گی۔ منڈیاں جو ہے وہاں پہ 30 سے 40 ہزار لوگ ہوتے ہیں، اور جانور بھی ہوتے ہیں، اور ڈیمپنیس ہوتی ہے جس کو ہم ہیومیڈیٹی کہتے ہیں۔ ایسی جگہوں کو ایپیڈیمیولوجسٹ کہتے ہیں یہ سپر اسپریڈرز ہیں، یعنی کہ یہاں پر جو بھی آئے گا وہ بہت تیزی سے اس کے اندر بیماری پھیلی جا سکتی۔ اس لیے ہم نے یہاں پر ماسک کا بندوبست، یہاں پر بار بار سیمپلنگ ہم کریں گے، ٹیسٹنگ ہم کریں گے، لوگوں کو ہم نے آپشنز دیے ہیں کہ وہ آن لائن منڈیاں کریں۔ ہم نے 4-5 بڑے اجتماعی قربانی کا بھی سسٹم کر دیا ہے، اور اسلام آباد کے اندر ہم نے 450 ڈیزگنیٹڈ پوائنٹس کیے ہیں جہاں پر کوئی بھی اپنا جانور لے کے جا کے سستے ترین ریٹ پہ اس کو ذبح کروا سکتا ہے، اور یہ ہم نے اس لیے انتظامات کیے ہیں تاکہ منڈی کی وجہ سے بیماری نہ پھیلے۔ اس پہ لوگوں کا کیا رسپانس آ رہا ہے کہ اس سٹائل میں جب وہ پہلی دفعہ جائیں گے اور اس کو اڈاپٹ کریں گے اس ماڈل کو، تو ابھی تک کیا رسپانس ہے لوگوں کا؟ الحمدللہ اسلام آباد کی حد تک بہت اچھا ہے، لیکن مجھے پتہ ہے کہ ابھی بہت جلدی ہوگا، کیونکہ عید سے 3-4 دن پہلے جو ہے نا ایک دم پینک آتا ہے۔ اسلام آباد کے اندر ہر سال 60 سے 70 ہزار جانور جو ہیں وہ بیچے جاتے ہیں، چھوٹے جانور جو ہیں 60 سے 70 ہزار بیچے جاتے ہیں، اور الحمدللہ خوشی کی بات یہ ہے کہ ابھی تک 3,000 آرڈرز ہمارے آن لائن اپلیکیشنز اور اجتماعی قربانیوں پہ آ چکے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں یہ پتہ چل گیا ہے کہ بہت سے لوگ جو خود بکرا لے کے جن کو خواہش ہوتی تھی اب وہ آن لائن آرڈرز دے رہے ہیں، یعنی کہ ان میں عقل آ گئی ہے اور وہ اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو اور اپنے والدین کو بچانا چاہ رہے ہیں۔ لیکن مجھے پتہ ہے کہ لوگ باز نہیں آئیں گے، لوگ جان بوجھ کے، اور سنت بھی ہے اس کو، وہ سمجھتے ہیں کہ فریضہ ہے، حالانکہ فتویٰ آیا ہے کہ آپ اس کے بغیر بھی کام کر سکتے ہیں، آپ گوشت ذبح کروا سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ گھر میں لا کے کیا جائے۔ مڈل ایسٹ میں ہوتا ہے، مڈل ایسٹ میں ہوتا ہے، سعودی عرب میں ہوتا ہے، لیکن اب کیونکہ یہ لوگوں کی خواہش ہے تو وہ کریں گے۔ تو چیلنج ہے ہمارے پاس، یہ عید سے 7 دن پہلے جو ہے نا ہمیں بہت زیادہ سختی کرنی پڑے گی۔ ہم اس پہ چھاپے بھی ماریں گے، اریسٹ بھی کریں گے، اور لوگوں کو تنگ بھی کریں گے اس معاملے میں تاکہ ان کی جان بچائی جا سکے۔ یہ تو ہو گیا عید کی جو پہلے منڈی کا کام ہے۔ پھر عید کی سلاٹرنگ کے اوپر میں نے آپ کو بتا دیا ہے،
اور سلاٹرنگ کے بعد ہم نے علائشیں اکٹھے کرنے, کیونکہ ان سے بھی بہت زیادہ گند پھیل سکتا ہے. اس کا ایک پورا سسٹم بنا دیا ہے, اس پہ ہم جرمانے بھی کریں گے, اویئرنیس بھی کریٹ کریں گے, ٹیمز بھی ہم نے بنا دی ہیں, جگہ بھی آئیڈینٹیفائی کر دی ہے جہاں پہ اس کو ڈمپ کیا جائے گا. ویری رائٹ. یہ تو ہمارا ایک چیلنج ہے. دوسرا ہمارا چیلنج ہے جو عید کی نماز ہے. عید کی نماز کے اوپر ہم نے علماء سے بات چیت کی ہے, وہ راضی ہیں کہ ہم SOP کے مطابق پڑھائیں گے. تقریباً 850 سے 900 جگہیں مختص کی گئی ہیں, وہاں پہ ہم ڈیوٹی بھی لگائیں گے, لوگوں کو بتائیں گے بھی. لیکن ہم نے لاسٹ ٹائم یہ دیکھا کہ عید کی نماز پہ لوگ لیٹ آ رہے تھے, اور لیٹ پھر جمگھٹوں کے جمگھٹے میں آ رہے تھے, اور اس ٹائم پہ وہ SOP کی وائلیشن کرتے ہیں اور کٹھے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کٹھے ہی وہ سب کچھ کرتے ہیں. تو ایک وہ چیلنج ہوگا, اس کے اوپر ہم اویئرنیس کر رہے ہیں. اور تیسرا جو ہمارا سب سے بڑا چیلنج ہے جس پہ ہم کچھ نہیں کر سکتے, جس میں آپ کا رول ہے اور عوام نے خود کرنا ہے, وہ یہ ہے کہ عید کی چھٹیوں میں اپنے گاؤں وغیرہ میں جب لوگ جائیں گے, پکنک پہ جائیں گے, باہر نکلیں گے, لوگوں کے گھروں میں جائیں گے, اتنا زیادہ انٹریکشن کریں گے, تو اسلام آباد کے لوگ باہر سے بیماریاں لے کے بھی آئیں گے اور یہاں سے بیماریاں لے کے بھی جائیں گے. وہ ایک ایسا چیلنج ہے کہ اس کے اوپر پولیس نہیں روک سکتی, اس کے اوپر انتظامیہ کچھ نہیں کر سکتی, وہ لوگوں نے خود اپنی جان بچانی ہے. اس کے اوپر ہم صرف اویئرنیس کریٹ کر سکتے ہیں, اور ہم بار بار لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ اپنی جان بچانے کے لیے, اپنے لوگوں میں بوڑھے اور ایسے لوگوں کی جان بچانے کے لیے اس عید پر سادگی کا اظہار کریں. بہت زیادہ ملنے کی ضرورت نہیں ہے, صرف 1-1.5 مہینے کی بات ہے. یہ آخری انشاءاللہ اگر اگست کا مہینہ نکل گیا اور محرم میں ہم کنٹرول کر لیا, تو اسلام آباد کی حد تک یہ بیماری بالکل زیرو ہو جائے گی. اور اگر ہم باز نہیں آئے تو پھر ظاہری بات ہے, جب باز نہیں آتے تو پھر بھگتنا ہوتا ہے, رسک ہوتا ہے, پھر بھگتنا بھی. عید الاضحیٰ کے نزدیک آپ کیا روڈ میپ دے رہے ہیں کہ جو ناردرن ایریاز ہیں, کیونکہ لوگوں کا سمر ویکیشنز کے اندر رجحان ہے کہ وہ ان ایریاز میں جائیں اور اپنے ہالیڈیز کو سیلیبریٹ کریں یا ٹائم اسپینڈ کریں. اس میں ہم سب سے پہلے مری کی بات کریں کہ کیا اسلام آباد کے واسیوں کے لیے اب خوشخبری ہے کہ وہ مری کی طرف ٹریول کر سکتے ہیں؟ نہیں, مری بھی بند ہے, وہ پنڈی کی انتظامیہ نے بند کیا ہوا ہے, پورا ناردرن ایریا گلگت بلتستان کی انتظامیہ نے بند کیا ہوا ہے, اور AJK جو ہے وہ گورنمنٹ آف آزاد کشمیر نے بند کیا ہوا ہے. تو لوگ یعنی کہ اگین جو ہے وہ گھر پہ ہی, وہ گھروں پہ ان کو رہنا پڑے گا. کیونکہ دیکھیں جب لوگ باہر جاتے ہیں, ہوٹلز میں رہتے ہیں, ہوٹلز کے اندر ہر روز ڈس انفیکشن نہیں کی جا سکتی, تو اس لیے. اور ابھی ٹورزم انڈسٹری کو بھی ہم نے بند کیا ہوا ہے, اس سے نقصان ہے, یہ خوشی کی خبر نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ایک جان بھی بچ جائے اگر, اور آپ کا ایک ٹور نہ ہو سکے ایک چھٹیوں میں, تو میرے خیال سے جان بچانا زیادہ افضل ہے, کیونکہ جان بچانا ایسے ہی جیسے پوری انسانیت کو بچانا ہے. تو میں نے آپ کو بتایا کہ اسلام آباد کے اندر 150 ڈیتھس ہو چکی ہیں, اور اگر ہم نے عید کے اوپر یہ اپنی خوشیوں کے چکر میں ہم پھرتے رہے تو 150 ڈیتھس اور ہوں گی. تو آپ سوچیں ایک ایک جو ڈیتھ ہے اس گھر کا پورا نظام دھرم بھرم ہوتا ہے, اور کورونا سے جو ڈیتھ ہوتی ہے وہ ہسپتال سے سیدھا قبرستان جاتی ہے, لوگوں کو اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھنے دیا جاتا ہے. اور جو اس کا علاج بھی ہے, آپ کو ایک کمرے میں بند کر دیا جاتا ہے اور آپ سالیچیوڈ میں رہتے ہیں, آپ کو دماغی ڈپریشن بھی ہوتا ہے, اور لوگ روتے رہتے ہیں کہ میں اپنے باپ کو تو دیکھ لوں, میں اس کا آخری دیدار کر لوں, اور اس کو نہیں دیکھنے دیا جاتا, تو بہت پینفل ہے. تو میرا مشورہ یہ ہے, اور میں خود بھی یہ کہتا ہوں کہ خدا اس میں بالکل رسک نہیں لیں, اور آپ اپنی جان, جو لوگ اپنی جان رسک میں ڈالتے ہیں اس سے زیادہ وہ ہماری جان رسک میں ڈالتے ہیں, کیونکہ ہم نے آپ کو سروسز پرووائڈ کرنی ہے. میں آلریڈی اپنے 3 ڈائریکٹر CDA کے لوز کر چکا ہوا ہوں, 2 پولیس والوں کی ڈیتھ ہو چکی ہوئی ہے, 3 ACs میرے پازیٹیو ہو چکے ہوئے ہیں, 1 اسٹاف نرس, 1 ویکسینسٹ کی ڈیتھ ہو چکی ہوئی ہے. تو میں تو کسی صورت بھی اس کے حق میں نہیں ہوں کہ لوگ جو ہیں وہ کچھ لمحوں کی خوشیوں کے لیے کسی کی جان داؤ پہ لگائے. رائٹ سر, تھینک یو سو مچ. ناظرین, آپ کی ملاقات جاری تھی, آپ نے دیکھا بہت خوبصورت باتیں, بہت کنسٹرکٹیو تھاٹس جو کہ حمزہ شفقات صاحب رکھتے ہیں اسلام آباد کے واسیوں کے لیے. تو اس کے ساتھ ہی اجازت چاہیں گے, پھر ملیں گے ایک نئے پروگرام, نئی ایپیسوڈ کے ساتھ. اللہ حافظ.